حضرت رابعہ بصری رحمتہ اللہ علیہا کی زندگی کا تفصیلی واقعہ۔ اسلامی تاریخ میں بہت سی ایسی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے اپنے کردار، عبادت اور زہد و تقوی سے لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک نمایاں نام حضرت رابعہ بصری رحمتہ اللہ علیہا کا بھی ہے، جنہیں دنیا عاشق رب کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت رابعہ بصری کی پیدائش بصرہ کے ایک نہایت غریب مگر نیک سیرت خاندان میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام رابعہ العدویہ تھا۔ چونکہ آپ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا، جس کا مطلب ہے چوتھی۔ آپ کی پیدائش 8ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ہوئی۔ رابعہ بصری کے والدین اللہ کے نیک بندے تھے، مگر ان کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ غربت کے باوجود ان کے والدین نے کبھی حرام روزی کو ہاتھ نہ لگایا اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھا۔ حضرت رابعہ نے بھی اسی ماحول میں آنکھ کھولی، جہاں دنیاوی لذاتوں کے بجائے اللہ سے محبت، سادگی اور قناعت سکھائی جاتی تھی۔ غلامی کا دور۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت رابعہ کے والدین کا انتقال ہو گیا اور وہ تنہا رہ گئیں۔ حالات کچھ ایسے بنے کہ ایک روز آپ کا اغوا کر لیا گیا اور پھر غلامی میں بیچ دیا گیا۔ آپ ایک سخت مزاج آقا کی کنیز بن گئیں۔ اس دور میں بھی آپ نے اللہ کی عبادت سے منہ نہ موڑا بلکہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں بسر کیا۔ حضرت رابعہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتیں، دن میں روزے رکھتیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتیں۔ وہ کہتی تھیں، اے میرے رب، اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دے، اور اگر جنت کی لالچ میں کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر صرف تیری رضا کے لیے کرتی ہوں تو پھر اپنے جمال کا دیدار عطا فرما۔ آزادی اور زہد کی زندگی۔ حضرت رابعہ کی عبادت و زہد کا ایسا اثر ہوا کہ ان کے مالک نے انہیں آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور پوری زندگی اللہ کی عبادت اور محبت میں گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے کسی سے کوئی چیز نہ مانگی، نہ کسی کے در پر گئیں، بلکہ مکمل توکل علی اللہ کے اصول پر زندگی گزارنے لگیں۔ آپ کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا بن چکی تھی۔ وہ دنیاوی چیزوں سے بے نیاز ہو چکی تھیں۔ ان کا لباس پیونت زدہ ہوتا، کھانے کو اکثر کچھ نہ ہوتا، مگر دل میں رب کی محبت کا ایسا چراغ روشن تھا کہ وہ ہر دکھ کو سہا کر بھی شکر ادا کرتیں۔ اللہ سے عشق۔ حضرت رابعہ بصری کا عشق الہی بے مثال تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے یوں محبت کرتی تھیں جیسے ایک سچا عاشق اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ وہ فرمایا کرتی تھیں، میں اللہ کی اس لیے عبادت نہیں کرتی کہ مجھے جنت ملے، بلکہ اس لیے کرتی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اور مجھے اسی سے محبت ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، کیا تم اللہ کو دیکھ سکتی ہو؟ آپ نے فرمایا، میں اس کی عبادت اس طرح کرتی ہوں گویا میں اسے دیکھ رہی ہوں، اگرچہ میں نہ دیکھ سکوں، مگر وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ مشہور اقوال۔ حضرت رابعہ بے سواد رہے کہ کئی اقوال آج بھی دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت نہیں مانگتی اور نہ جہنم سے پناہ چاہتی ہوں، میں تجھ سے صرف تجھے ہی مانگتی ہوں۔ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے، نہ کہ کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے۔ دل وہی ہے جو صرف اللہ کے لیے دھڑکے، اور آنکھ وہی ہے جو صرف اللہ کے خوف سے روئے۔ مشہور واقعات۔ ایک، چراغ کا معجزہ۔ ایک بار رات کو آپ نماز کے لیے اٹھیں تو چراغ بجھ گیا۔ آپ کے پاس دوسرا چراغ نہ تھا۔ آپ نے دعا کی، اے میرے رب، میرے دل کا چراغ تو جلا، اب میری آنکھوں کے لیے بھی نور عطا فرما۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کے کمرے کو نور سے بھر دیا، اور وہ پوری رات بغیر چراغ کے عبادت میں مشغول رہیں۔ دو، شیطان سے مکالمہ۔ ایک دن شیطان نے آپ سے کہا، تم اتنی عبادت کرتی ہو، مگر تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ حضرت الف بے عین ہے نے جواب دیا، یہ میرے رب کا کام ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، میرا کام تو صرف عبادت کرنا ہے۔ مردان خدا بھی متاثر۔ حضرت حسن بصری جیسے جلیل القدر اولیاء اور علماء آپ کی صحبت میں بیٹھنے کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری نے ان سے کئی بار بحث بھی کی اور ان کے کئی سوالات کا روحانی جواب دیا۔ ان کے زہد، علم اور عشق الہی نے بڑے بڑے علماء کو حیران کر دیا۔ وفات۔
حضرت رابعہ بصری نے ساری زندگی اللہ کے عشق میں گزار دی۔ ان کی عبادت، ان کی سادگی، ان کا زہد اور ان کی قربانی رہتی دنیا تک لوگوں کو اللہ سے محبت سکھاتی رہے گی۔ آپ نے اسی برس کی عمر میں وفات پائی اور بصرہ ہی میں دفن ہوئے۔